بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا کرونا وائرس کے کوئی فوائد بھی ہیں اور کرونا وائرس پہ اسلامک ریسرچ۔ کرونا وائرس نے انسان کو دوبارہ اس کی انسانیت کی طرف، اس کے خالق کی طرف اور اس کے اخلاق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کیا یہ کارنامہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے پوری دنیا میں تمام عیش و طرب کے مراکز بند کر دیے؟ سینما گھر، نائٹ کلب، رقص گاہیں، شراب خانے، جوا خانے اور جنسی بے راہ روی کے مراکز، بلکہ سود کی شرح بھی کم کر دی۔ اس نے خاندانوں کو ایک طویل جدائی کے بعد ان کے گھروں میں دوبارہ اکٹھا کیا۔ اس نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو بوسہ دینے سے بھی روکا۔ اس نے عالمی ادارہ صحت کو اس بات کے اعتراف پر مجبور کیا کہ شراب پینا تباہی ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس نے صحت کے تمام اداروں کو یہ بات کہنے پر مجبور کیا کہ درندے، شکاری پرندے، خون مردار اور مریض جانور صحت کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس نے انسان کو سکھایا کہ چھینکنے کا طریقہ کیا ہے، صفائی کس طرح کی جاتی ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا ہے۔ اس نے فوجی بجٹ کا 1/3 حصہ صحت کی طرف منتقل کیا ہے۔ اس نے دونوں جنسوں کے اختلاط کو مذموم قرار دیا، یعنی ہومو سیکشولیٹی کو منع کیا۔ اس نے دنیا کے بعض بڑے ممالک کے حکمرانوں کو بتا دیا کہ لوگوں کو گھروں میں پابند کرنے، جبری بٹھانے اور ان کی آزادی چھین لینے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کرونا وائرس نے لوگوں کو اللہ سے دعا مانگنے، زاری کرنے اور استغفار کرنے پر مجبور اور منکرات اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس نے متکبرین کے کبر و غرور کا سر پھوڑ دیا اور انہیں عام انسانوں کی طرح لباس پہنایا۔ اس نے دنیا میں کارخانوں کی زہریلی گیس اور دیگر آلودگیوں کو کم کرنے کی طرف متوجہ کیا، جن آلودگیوں نے باغات، جنگلات، دریا اور سمندروں کو گندا کیا ہے۔ اس نے ٹیکنالوجی کو رب ماننے والوں کو دوبارہ حقیقی رب کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس نے حکمرانوں کو جیلوں اور قیدیوں کی حالت ٹھیک کرنے پر آمادہ کیا ہے، اور سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ اس نے انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا، شرک اور غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کیا۔ آج عملی طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کس طرح بظاہر ایک وائرس، لیکن حقیقت میں اللہ کی ایک فوج انسانیت کے لیے شر کے بجائے خیر کا باعث بن گیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں نقاب کرنا آ گیا، ہمیں وضو کا طریقہ آ گیا، ہمیں صفائی کی سمجھ آ گئی، نامحرم سے سلام نہیں کرنا ہمیں پتہ چل گیا، شادی حال بند، سادگی سے شادگی عقل میں آ گئی، کولڈ ڈرنک، آئس شراب، جنک فوڈ، فضول خرچی سے بچنا وغیرہ وغیرہ سب سمجھ میں آ گیا۔ جو علماء دین چیخ چیخ کے سمجھاتے رہے سمجھ نہ آیا، پر کرونا نے ہر چیز کو سمجھا دیا۔ تو یہ لوگوں، کرونا وائرس پر لعنت مت بھیجو، یہ تمہاری خیر کے لیے آیا ہے کہ اب انسانیت اس طرح نہ ہوگی جس طرح پہلے تھی۔ اور اب کرونا پہ اسلامک ریسرچ پہ بات کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب بھی کسی قوم میں اعلانات کے ساتھ فحاشی کا ارتکاب ہونے لگتا ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان لوگوں میں نہیں ہوتی تھی جو پہلے گزر گئے۔ ویسے تو فحاشی اور اس کے اعلانیہ مظاہرے دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، کہیں زیادہ ہیں اور کہیں کم ہیں، مگر اس سے محفوظ کوئی نہیں رہا۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو مسلمان ممالک کافی حد تک محفوظ ہیں، جبکہ غیر مسلم ممالک میں بعض ممالک تو ایسے ہیں کہ وہاں کی اسمبلیوں نے قانونی طور پر ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا، یعنی ہومو سیکشولیٹی کو۔ شادیاں برائے نام رہ گئی، آبادیاں کم ہونے لگ گئی، جدید طبی سہولتوں اور خوشحال زندگی کی وجہ سے اوسطاً عمر زیادہ ہو گئی، چنانچہ بوڑھوں کی تعداد بڑھ گئی، نوجوانوں کی تعداد گھٹ گئی، ناجائز اولاد کی تعداد بڑھ گئی، جبکہ مجموعی طور پر بچوں کی پیدائش انتہائی کم ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ 50 سال قبل ایسے معاشروں میں وائرس کا ایک نیا مرض سامنے آیا، اس کو ایڈز کا نام دیا گیا۔ میڈیکل سائنس نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ اس وبائی مصیبت کی وجہ فحاشی اور اس کے مکروہ ترین دیگر شکلیں ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ تقریباً نصف صدی سے جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں وہ 3 کروڑ ہیں۔ 2018 سے لے کر اب تک جو لوگ ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں ان کی تعداد 3 کروڑ 70 لاکھ یعنی 3.25 کروڑ کے قریب ہے۔ ایڈز میں مبتلا ایسے تمام مریضوں کی عمریں 15 سال سے 45 سال کے درمیان ہیں۔ یہ مریض روزانہ ایک عمومی تعداد میں فوت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر فرمایا، یہ ایک عذاب ہے،
جس پر اللہ چاہتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ جو کوئی مومن بھی تعاون میں گرفتار ہوتا ہے، پھر وہ اپنے علاقے میں صبر اور اجر کے ارادے سے ٹھہرا رہتا ہے، اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ اسے وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیے، تو اسے شہید کے اجر کا ثواب ملے گا۔ ویسے ایک ایمان والے کو کورونا سے نہیں بلکہ کورونا کے پیدا کرنے والی ذات اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ بعض اور شکروں کی موجودگی کے باوجود چڑیا کے بچے پرورش پاتے رہتے ہیں۔ آندھیاں سب چراغ نہیں بجھا سکتی، شیر دھاڑتے رہتے ہیں اور ہرن کے خوبصورت بچے کلیلیاں بھرتے رہتے ہیں۔ فرعون نے سب بچے ہلاک کر دیے، مگر اصل بچہ اس کے گھر میں پرورش پاتا رہا۔ یہ سب اس مالک کے کام ہے، اس کی پیدا کردہ مخلوق اپنے اپنے مقرر شدہ طرز عمل سے زندگی گزارتی رہتی ہے۔ زمانہ ترقی کر گیا ہے، مگر مکھی، مچھر اور چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کش دوائیاں نئے جراثیم پیدا کرتی ہے۔ طب مشرق و مغرب میں بڑی ترقی ہوئی ہے، بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج تو خالق کے قرب میں ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ سب کچھ میرے اللہ کے کریم کے ہاتھ میں ہے، مرنا سب کو ہے۔ روزانہ ایکسیڈنٹ سے، کینسر سے، ہیپاٹائٹس سے اور دوسرے امراض سے ہزاروں لاکھوں افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے کہ موت کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے نہیں آ سکتی۔ یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ احتیاط ضرور کریں، قنوت نازلہ اور استغفار کثرت سے کریں، اور نماز کا اہتمام پہلے سے زیادہ کریں۔ اللہ سب کا حامی اور ناصر اور مددگار ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔